اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا ابی لہب، ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وتب اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ کمائی، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلے مارنے والی آگ میں داخل ہوگا، وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی سر پہ اٹھا لانے والی ہے ایندھن، فی جیدها حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے مونجھ کی، صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں آخری پارہ سورۃ اللہب آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ اس سے پچھلی سورت کا نام تھا سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور مکہ فتح ہو جائے گا۔ پچھلی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے نزول نصرت کی خوشخبری تھی کہ اللہ کی جانب سے مدد آنے والی ہے اور اللہ آپ کو فاتح بنائیں گے۔ جن لوگوں نے آپ کو مکہ میں نہیں رہنے دیا اور بیت اللہ جیسے عظیم مرکز سے آپ کو محروم رکھا 10 برس، فرمایا بالآخر آپ ان پر فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوں گے اور یہ شکست خوردہ ہو جائیں گے، یا تو مکہ چھوڑ کے انہیں بھاگنا پڑے گا یا آپ کی غلامی میں آنا پڑے گا، تیسرا کوئی ان کے لیے راستہ نہیں ہے۔ فرمایا میں اللہ کا وعدہ ہے کہ مدد آنے والی ہے۔ یا اللہ مدد کا کوئی نمونہ؟ فرمایا تبت یدا ابی لہب، دیکھو میں نے آپ کے دشمن ابو لہب کو کس طرح تباہ کیا تھا، وہ میں اللہ کی مدد نہیں تھی کیا؟ فرمایا جو آپ کے دین کی دعوت میں رکاوٹ بننے والا، آپ کا چچا، آپ کا قریبی رشتہ دار اور مکہ کا نامی گرامی سردار، جب وہ آپ کے مد مقابل کھڑا ہوا تو میں اللہ نے اسے تازیانہ عبرت بنا دی، اس لیے میں اللہ کی مدد پہ یقین رکھیے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ اللہب۔ ابو لہب نبی علیہ السلام کے چچا تھے، نام ان کا ابو لہب نہ تھا، نام ہے عبد العزا۔ عزا ایک جننی تھی، مکہ کے مشرک اس کی پوجا کرتے تھے۔ مکہ کے مشرک جہاں بتوں کے پجاری تھے وہاں مشرکین بالجن بھی تھے، یہ جنوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ پری، یہ جننی
درختوں کے ایک جھنڈ میں چھپ کر ان کے ساتھ باتیں کرتی اور یہ اس کی پکاریں کرتے، اس کے نام کی نظر نیاز دیتے، چڑھاوے چڑھاتے، اس کے نام کا لنگر کھول رکھا تھا۔ جو اس کے نام کا چڑھاوا دیتا تو یہ جننی درختوں کے جھنڈ سے بول کر اسے کہتی کہ ہاں میں فرشتہ ہوں اور اللہ تعالی تک آپ کی یہ منت پہنچ چکی ہے اور آپ کا یہ نذرانہ قبول ہو چکا ہے اور آپ جو بھی دل میں تمنا لے کر آئے ہیں آپ کی وہ پوری کر دی گئی ہے۔ اب یہ سمجھتے واہ جی واہ فرشتہ آیا ہے اور جناب ہمیں خوشخبری دے کر گیا۔ حقیقت میں یہ عزا وہ جننی تھی اور لوگ اس کی صرف عبادت ہی نہیں کرتے تھے، اتنا اس کا تقدس تھا لوگوں کے ذہنوں میں کہ اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے۔ جیسے ابو لہب کا نام ہے عبد العزا، عزا فقیرنی کا بندہ جی اس زمانے میں۔ آج کل بھی ہوتا ہے نا جی پیراں دتا ہو جائے گا نا جی، اللہ دتا نہیں، ہاں پیراں دتا۔ حسین بخش، علی بخش، یہ کیا نام ہے؟ کبھی ہم نے سوچا غور کیا کہ بخشنے والا کون تھا؟ بیٹا کس نے بخشا؟ دیا اللہ نے، نسبت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی طرف کی ہے، نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کی ہے، نسبت کسی اور کی طرف کی ہے۔ مشرکین مکہ بھی اسی طرح اپنے بچوں کے نام غیر اللہ کی طرف منسوب کر کے رکھا کرتے تھے۔ جیسے میں نے کہا عبد العزا، یہ عزا فقیرنی کا بندہ ہے جی، چنانچہ آپ علیہ السلام کے چچا کا بھی یہی نام تھا، لیکن لقب اس کا تھا ابو لہب۔ ابو لہب کے نام سے مشہور ہوا۔ لہب عربی میں کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، یا آگ کا وہ انگارہ، دہکتا ہوا انگارہ جس پہ راکھ پڑی ہوئی نہیں ہوتی اور اس میں چمک اور شعلہ زیادہ غالب ہوتا ہے، دہکتا ہوا انگارہ، اس کو لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب شعلے والا، شعلے کا باپ نہیں، شعلے، جیسے ابو ہریرہ بلیوں والا، ابو تراب مٹی والا، حضرت علی کی کنیت ابو تراب مٹی والا۔ سو رہے تھے مٹی پر، نبی علیہ السلام نے آ کر نیند سے بیدار کیا، فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ، بدن سے مٹی جھاڑ۔ تو اس طرح اسے کہا جاتا تھا ابو لہب شعلے والا۔ یہ شعلہ اس لیے کہ اتنا اللہ نے اس شخص کو حسن و جمال سے نوازا تھا، اتنا اس کے رنگ میں شفافیت تھی، اتنا اجلا رنگ تھا اس کے بدن کا کہ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ پانی پی رہا ہوتا تو حلق سے اترتا ہوا پانی بھی دکھتا تھا، اتنی چمک تھی اس کے بدن میں، اتنا حسن تھا۔ سرخی مائل سفیدی، سرخی مائل سفیدی، لال گورا ایک شخص ہوتا ہے تو اس کا یہ بڑا حسن ہے۔ ابو لہب اس کی بھی یہی کیفیت تھی حسن و جمال کی۔ تو اس کا نام جو عبد العزا تھا وہ مشہور نہ ہوا، اور اس کا لقب جو تھا ابو لہب وہ اتنا مشہور ہوا کہ اللہ نے قرآن میں جب اس کی مذمت کی تو بھی ابو لہب کے لفظ سے کی۔ شروع میں آپ علیہ السلام سے بڑی محبت رکھتا تھا، یہ میں آگے چل کے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کیسی کیسی محبتیں اس نے نچھاور کی تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، پہلا دن میرے نبی کی دعوت کا، پہلا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا، جو مجموعی طور پر اپنی قوم کو جمع کر کے آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی پہ چڑھے۔ یہ آج اللہ ہم سب کو بار بار لے جائیں، حج عمرہ کے لیے جب جاتے ہیں نا تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 7 چکر یہ سعی کرتے ہیں، ہے نا، سعی کرتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ٹیلیں لگ گئیں، اے سی لگ گئے، ٹھنڈے پانی کے کولر لگ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی بس ہو جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ ہاں، جنہوں نے وہاں سعی کیا ان کو پتہ ہے بس ہو جاتی ہے۔ تقریباً 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے یہ 7 چکر۔
ذرا ہم تصور تو کریں، یہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ جو پہاڑیاں ہیں، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ان کی یاد میں آج مسلمان یہاں دوڑ لگاتے ہیں، سعی کرتے ہیں، یہ 7 چکر لگاتے ہیں حضرت ہاجرہ کی یاد میں۔ حج نام ہی چند اداؤں کا ہے، کہیں حضرت ابراہیم کی ادائیں ہیں، کہیں اسماعیل کی ادائیں ہیں، کہیں اماں ہاجرہ کی ادائیں ہیں۔ حج نام ہی چند اللہ والوں کی اداؤں کا نام ہے۔ ذرا تصور میں ہم سوچیں کہ پہاڑ ہوں گے، پانی بھی نہیں، سایہ بھی نہیں، راستہ بھی نہیں، سنگلاخ نوکیلی چٹانیں ہیں، پتھر ہیں، اور اماں جی بار بار دوڑ کے ادھر سے اس پہاڑی پہ جاتی ہیں، اس سے اس پہاڑی پہ آتی ہیں، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں، اور پھر دوڑ لگاتی ہیں پانی کی تلاش میں۔ کتنا مشقت اٹھائی ہوگی۔ جب سعی ہم شروع کرتے ہیں تو آغاز صفا سے کرتے ہیں، آغاز صفا سے ہوتا ہے، صفا پہاڑی سے پہلے ہے، یوں اس طرف مروہ ہے، اس طرف صفا ہے، یہ صفا سے کہ مروہ کی طرف۔ صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی باقی تو کاٹ ڈالی ہیں اور وہاں بہترین راستے بنا دیے، لیکن آج بھی ان پہاڑیوں کے نشان موجود ہیں، ان کو جو ہے نا شیشہ لگا کے بند کیا ہے پیچھے، بالکل اسی طرح کالے سیاہ پتھر دکھ رہے ہیں پیچھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑی پہ چڑھے، یہ چھوٹی پہاڑی نہیں تھی، بلند پہاڑی تھی، اس پہ چڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک یوں ہلانا شروع کی، یا صباحا وا صباحا۔ یہ مکہ میں دستور تھا کہ جب کسی کو کوئی سخت امر لاحق ہوتا، کوئی سخت پریشانی ہوتی یا کوئی ضروری بات پوری قوم تک پہنچانا ہوتی، تو وہ صفا پہاڑی پہ چڑھ جاتا اور یوں چادر ہلا کے قوم کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور یہ لفظ کہتا، یا صباحا وا صباحا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یوں چادر ہلائی تو مکہ والے متوجہ ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تک چونکہ اعلان نبوت باقاعدہ تو ہوا نہیں تھا، تو جناب کوئی اہم معاملہ پیش آ گیا، دوڑو، سارے مرد پہنچ گئے، اور جو بوڑھے تھے یا بیمار تھے خود نہیں اگر پہنچ سکے تو مورخین نے لکھا ہے کہ کسی کو اپنا نائب بنا دیا کہ تم میری طرف سے جا کر حال پوچھ کے آ، کیا مسئلہ درپیش ہے بتائیے۔ قوم کے لوگ آتے گئے، آپ علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہوتے گئے، جب مجمع جمع ہو گیا، مکہ کے مرد جمع ہو گئے، ان میں ابو لہب بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں تمہارے اندر اس سے پہلے 40 سالہ زندگی کا ایک بڑا دور تھا، ایک زمانہ تھا، میں گزار چکا ہوں۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، ذرا مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس۔ دیکھو 40 سال میں کیا ہوگا، تم میں میرے بچپن کے یار موجود ہیں، میری جوانی کے دوست موجود ہیں، مکہ کے اندر رہنے والے رشتہ دار موجود ہیں، میرے اندر بار کے ساتھی دوست رازدار سب موجود ہیں۔ بندہ جس علاقے میں پیدا ہو کے جوان ہو، بڑا ہو جائے، 40 سال کا زمانہ گزار دے، اس بندے کی کوئی بات علاقہ والوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہے؟ اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کے طور و اطوار پوشیدہ نہیں ہوتے۔ بندہ کسی اور علاقے میں چلا جائے جہاں اس سے کوئی نہ جانتا ہو، اور وہاں وہ جا کر جو ہے نا جی اپنا آپ پیش کرے کہ بھائی تم نے مجھے کیسا پایا، تو بھائی اگر 4 دن کی ملاقات ہے، 1 دن کی ملاقات ہے، مہینے ہفتے کی ملاقات ہے، تو اس میں تو کوئی خاص پتہ نہیں چلتا۔ مزے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے یاروں کے سامنے، جو میرے نبی کے بچپن کے دوست تھے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر بڑا عجیب دعویٰ پیش کیا، فرمایا تمہارے اندر میں 40 سال گزار چکا ہوں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، ذرا بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس، یعنی میرے اندر تمہیں کوئی عیب کبھی ملا ہو تو بتاؤ مجھے۔ قوم کے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، محمد نے یہ کیسا سوال کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسا سوال کر دیا۔
چنانچہ انہوں نے بیک زباں ہو کر جواب دیا. قوم کے لوگ کہنے لگے جربنا لک مرارا، کوئی ایک موقع ہو تو ہم بتائیں. جربنا ہم نے بار بار آپ کے تجربے کیے ہیں، بار بار تجربے، آپ کے پاس امانتیں رکھ کر تجربے کیے، آپ کو سفر میں ساتھ لے جا کر تجربے کیے، آپ کو تجارت کا سامان دے کر ہم نے تجربے کیے، آپ کے ساتھ معاملات لین دین کر کے ہم نے تجربے کیے ہیں. جربنا لک مرارا ما وجدناک الا صدقا امینا، ہم نے آپ کے اندر دو چیزیں پائی ہیں، یا سچائی پائی ہے یا دیانت دیکھی ہے، تیسری کوئی چیز آپ میں ہمیں ملی، یعنی اس کے برعکس ہمیں کوئی اور چیز نہیں ملی. آپ سچوں کے سردار ہیں، دیانتداروں کے سردار ہیں، آپ کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ تو تمہارا اعتماد ہے، اگر میں کہوں کہ یہ جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے پچھلی طرف ایک بڑا لشکر آ رہا ہے اور ان قریب وہ مکہ والوں پہ حملہ آور ہوگا اور بڑا نقصان کرے گا مکہ والوں کو، میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے، کیا تم میری زبان پہ اعتماد کر لو گے؟ سب نے وہی بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آنکھیں تو خطا کھا سکتی ہیں مگر آپ کی زبان سے کبھی کوئی غلط دعویٰ صادر ہو سکتا؟ بلکہ بعض من چلے تو پہاڑی پہ چڑھ بھی گئے، انہوں نے جھانک کر بھی دیکھا اور ساتھ یہ کہا کہ ہم اچھی طرح دیکھ کے آئے، ہمیں کوئی لشکر کے آثار دکھے تو نہیں، لیکن ہماری آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں، آپ کی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اتنا اعتماد. کہتے ہیں جربنا لکم، بڑا تجربہ کر چکے ہیں، بار بار، ایک موقع نہیں ہے، آپ نے آنکھ کھولی ہے ہمارے اندر، اب ہمارے رشتہ دار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر اگلی بات کا جواب دو. جو شخص مخلوق خدا کے حق میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، جو شخص لوگوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ لوگوں کے رب کے معاملے میں جھوٹ بولے گا؟ نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رب کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر تمہاری جانب مبعوث فرمایا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکہ کے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی. لا الہ الا اللہ، بس یہ جملہ میرے نبی کی زبان سے نکلنا تھا، میرے پیارے نبی کی زبان مقدس سے لا الہ الا اللہ کا جملہ نکلنا تھا کہ ساری قوم بدک اٹھی، چی بجبی ہونے لگے کہ یہ کیا کہہ دیا. اس لیے وہ بدکے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھتے تھے، ان کی زبان عربی تھی، ان کو پتا تھا یہ جو لا کی تلوار ہے نا یہ سب کی گردنیں اڑاتی ہے، لا کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل، بولو بھائی، کوئی بھی غیبانہ حاجات میں پکاروں کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و منت کے لائق نہیں ہے. لا الہ، اگر کوئی ان صفات کا مالک و حامل ہے تو الا اللہ، صرف کون ہے؟ چونکہ مکہ والے عربی تھے، کلمہ بھی عربی تھا، تو وہ کلمہ کا مفہوم سمجھ گئے، اس لیے وہ بدک اٹھے اور ادھر ادھر وہ بھاگنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترچھی نگاہوں سے دیکھنے لگے. میرے بھائی ان کا بدکنا صحیح تھا، اس لیے کہ کلمہ سنتے ہی ان کو کلمہ کا مفہوم سمجھ آ گیا. آج کا مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، دل کو سجدہ بھی کرتا ہے، قبر تعزیہ کو سجدہ بھی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتا ہے، اور نماز کے بعد 11 قدم بغداد کی طرف بھی چلتا ہے. ایمان سے بتائیں اس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہے؟ اس نے پڑھا ہے مگر سمجھا نہیں. طوطے والی رٹ ہے، طوطے والی، ایک طوطے کو چیز رٹوا دی جاتی ہے نا، اب وہ رٹی ہوئی چیز بار بار وہی طوطا بول رہا ہے، لیکن کوئی طوطے سے کہے کہ بھئی تو کیا بول رہا ہے، وہ پھر وہی بولے گا. بھئی اس کا مقصد کیا ہے، وہ وہی بولے گا.
طوطا رٹی ہوئی چیز بیان کر رہا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کا مقصد اسے معلوم. ہم مسلمانوں کا حال ہے کہ کلمہ ہماری زبانوں پہ طوطے کی رٹ ہے، ہمارے دلوں میں اترا، کلمہ سمجھ نہیں آیا، انہوں نے سمجھ لیا پڑھا نہیں، ہم نے پڑھ لیا سمجھا نہیں. ایک جگہ ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاد جی مجھے بھیجتے تھے ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے. ایک بڑی بستی تھی، قصبہ تھا اس میں، جنوبی پنجاب میں. وہاں آدھی آبادی مسلمانوں کی تھی اور آدھی ہندوؤں کی آبادی تھی. مسجد کے سامنے ایک ہندوؤں کا گھر تھا، بڑی حویلی تھی. ایک بزرگ تھے، ہندو تھے، واہ عمر تھی ان کی، بڑی عمر کے تھے. جب میں جمعہ سے پہلے جا کر باہر حجرہ تھا مسجد کے برابر، وہاں بیٹھتے تو وہ بابا جی آ جاتے، غیر مسلم تھے، آ جاتے، آ کر ملتے اور جمعہ بیان شروع ہونے سے پہلے جتنی دیر بیٹھے رہتے، بابا ہمارے پاس بیٹھے رہتے، بڑی محبت کرتے. میں نے سوچا ان کو اسلام کی دعوت دی جائے. ایک دن میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی، ترغیب دی. کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا پھر مجھے کر دے مسلمان. میں نے کہا کام تو ہو گیا. میں نے ان کو کلمہ پڑھایا، میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھایا. انہوں نے کلمہ پڑھا، مجھے کہتے ہیں بس ہو گیا. میں نے کہا جی ہو گیا. کہتے ہیں میں تو اوویں ہی ہندو ہوں. میں تو کیا ہوں؟ میں تو ویسا ہندو ہی ہوں، میں تو مسلمان کوئی نہیں ہوا. تو مجھے بات سمجھ میں آئی کہ واقعی ہم اسی طرح پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے. اگر اس نے سمجھا ہوتا تو پھر یہ بات نہ کہتا. سمجھ آ گئی ہے؟ مکہ کے مشرک عربی بولی چونکہ بولنے والے تھے، ان کو کلمہ کا مفہوم سمجھ آتا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھیں گے ایک اللہ کے در کا ہو کے رہنا پڑے گا، ایک اللہ سے لو لگانا پڑے گی، ہر ایک سے ناتا توڑنا پڑے گا، ایک اللہ کے ہو کر رہنا پڑے گا. پھر اللہ کے در کے بنا کسی کے در پہ یہ جبیں جھکے گی نہیں. پھر زبان کٹ تو سکتی ہے مگر غیر اللہ کی پکار نہیں کر سکتی. چنانچہ مکہ کے لوگ ناراض ہونے لگے، اور ناراض ہونے والوں میں سب سے پہلے میرے نبی کا چچا یہ ابو لہب عبد العزا. اس نے پتھر اٹھایا. حدیث میں آتا ہے کہ پتھر اٹھا کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اچھالا، اتنا زور سے تاک کے مارا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پیشانی پہ پتھر لگا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک لہولہان ہو گیا. اور پتھر مارنے کے ساتھ اس نے ایک بڑا زہریلا جملہ زبان سے ادا کیا. اس نے کہا تبل لک سائر الیوم الہذا دعوتنا الہذا جمعتنا تارکو آلہتنا لشاعر مجنون. کیا تو نے ہمیں اس لیے چادر ہلا ہلا کے یہاں جمع کیا ہے، ایک بہانے سے جمع کر لیا ہے کہ ہم ایک شاعر اور دیوانے اور نعوذ باللہ مجنون شخص کی باتوں میں آ کر اپنے سارے الہوں اور معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ایسا ہو سکتا؟ لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم اپنے دیگر معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہو گئے مگر میرے نبی کا رب خاموش نہ رہا. اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کی مذمت میں یہ سورت اسی وقت نازل فرما دی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب. فرمایا ابو لہب کے وہ دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں جن ہاتھوں سے میرے محبوب کے مبارک چہرے کو زخمی کیا ہے. اس نے کہا تھا تبل لک سائر الیوم، اللہ تعالی نے فرمایا تبت یدا ابی لہب. ادھر بھی تب ادھر بھی تب. اس نے جن الفاظ سے میرے نبی کو بد دعا دی، میرے رب نے انہی الفاظ سے اس کو اس کی تباہی کی نوید سنائی. وتب، اور وہ خود ہلاک ہو گیا. کتنے ہاتھ تباہ ہوئے بھائی؟ بولتے نہیں ہیں. دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے. کس کے؟ ابو لہب کے. ما اغنا عنہ مالہ، جس مال پہ بڑا گھمنڈ تھا وہ مال بھی اس کے کام نہ آیا. وما کسب، اور جو کمائی تھی، کمائی سے علماء نے معنی کیا کہ تجارتوں میں نفع یا اس کی جو سرداری تھی وہ، یا کمائی سے مراد اس کے جوان بیٹے ہیں. نہ مال کام آیا، نہ سرداری کام آئی، نہ جوان اولاد کام آئی. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اسے کوئی بچا نہ سکا. سیصلی نارا ذات لہب،
ان قریب یہ شعلے مارتی آگ میں داخل ہوگا، یہ آگ کا ایندھن بنے گا، اس لیے کہ اس نے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی ہے۔ میرے بھائی یہ تو ضابطہ بیان ہو گیا، میرے رب نے بیان کر دیا، انا کفیناک المستہزئین۔ میرے محبوب جو آپ کا مذاق اڑائے گا، جو آپ کو ایذا پہنچائے گا، آپ گھبرانا نہیں، آپ آرام سے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ انا کفیناک، میں اللہ اس کو دیکھ لوں گا، میں اللہ اس سے کافی ہوں۔ وہ جس فرانسی کارٹونسٹ نے کارٹون بنائے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، الحمدللہ اللہ نے کل اسے انجام تک پہنچا دیا ہے، کہو الحمدللہ۔ اتنے سالوں سے مسلمانوں کے دل اور کلیجے چھلنی کرنے والا ظالم انسان، میرے نبی کا مذاق اڑانے والا ظالم انسان، میرے نبی کا دشمن، میرے نبی کا گستاخ، اللہ رب العزت نے اس کے محافظوں سمیت گاڑی میں بہانہ ایکسیڈنٹ کا ہے، اللہ نے دنیا ہی اس کی جہنم بنا دیا، دنیا میں اللہ نے جلا کے اس کو کوئلہ کیا، دکھا دیا انا کفیناک المستہزئین۔ میرے پیغمبر جو تجھے ستائے گا وہ میرے ہاتھ سے بچ نہیں پائے گا۔ یہ کہانی تو ابو لہب سے شروع ہوئی ہے، پہلا پتھر مارنے والا ابو لہب۔ فرمایا جب ابو لہب کا انجام ہم نے دنیا کو دکھا دیا تو جو بھی بو لہبی آئے گا میدان میں، پھر اس کا انجام بھی بو لہب والا ہی ہوگا۔ کیا انجام ہوا اور کیا حالات پیش آئے، اس کا دیگر تعارف انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر